کچھ ہماری جب دینی طبقے میں پوری امت میں، صرف ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں نہیں، پوری دنیا میں جب دینی طبقے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہمارے حلقے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، ہمارے مسجد کے بعد کچھ ذکر ہوتا ہے، تو اس میں کچھ قسمیں ہیں، کچھ قسم کی بات ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ کیٹیگوریز ایسی ہیں جو بالکل ذہن ہے ہمارے لیے، امت کو برباد کر رہی ہے۔ اس میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کچھ لوگوں کا سارا پیشہ ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہ دوسرا فرقہ کتنا کافر ہے۔ اس کی ساری توانائی، اس کی ساری تحقیق اس بات میں نکل گئی کہ وہ آدمی کتنا کافر ہے، وہ لوگ کتنے خراب ہیں، اور وہ کیسے جہنمی ہیں، ان سے دور رہو۔ کسی دوسرے مسلمان گروہ کے بارے میں اس نے کوئی اچھی بات آپ کو بتانی ہی نہیں، اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا سارا ٹائم لگا ہوا ہے آپ کو اس کے بارے میں وارننگ دینے میں۔ اور آپ اس دوسرے گروہ کے پاس جائیں تو وہ کس کام میں لگا ہوا ہے؟ وہ ان لوگوں کے خلاف وارننگ دینے میں مشہور ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کی دشمنی میں، اور آیتیں دونوں کے پاس ہیں، حدیثیں دونوں کے پاس ہیں، لیکن حدیثوں کا استعمال کس میں ہے؟ ایک دوسرے کی دشمنی میں۔ یعنی یہ حدیثیں اور یہ آیتیں ہمیں ان کی خدمت کرنی تھی، ہمیں ان کے نیچے ہمیں پڑھنا تھا، ان کی حکمت سے ہمیں اخذ کرنا تھا، لیکن اب یہ آیات اور یہ حدیث ہماری دشمنی میں، ہماری خدمت میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ یہ زہر ہے، یہ امت کے لیے زہر ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی قسم کے حلقے میں بیٹھے ہوں اور کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو آپ اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں اور آپ جا کے سو جائیں، آپ کا وقت زیادہ استعمال ہوگا، بہتر اگر آپ سو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جا کے امی کو کال کریں، اپنی ثواب کمائیں، ماں سے بات کر رہے ہو، بس اس حلقے سے آپ نکل جاؤ، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے ہمارے حلقے جو زہر ہیں، یہ بھی فساد کی جڑ ہے۔ یہ میں فساد کی بات ہو رہی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں بڑی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، میں امت کی خیر کے لیے بتا رہا ہوں، یہ لوگ کافر ہیں، یہ شیطان ہے، یہ دجال ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ دوسرا جو زہر ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ، کوئی بہت گہری بات ہوتی ہے ہمارے دین کی، بہت گہری، جس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو آیات میں، جسے عربی میں کہتے ہیں التبحر فی الآیات، التعمق فی الآیات، آپ کو آیات کے سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا، آپ کو ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن پر گہرا تدبر کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں؟ کچھ ایسی باتیں ہیں جو صرف ایک دفعہ کرنے سے سمجھ نہیں آتی، اس میں بہت تدبر کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سے غلط نتیجہ نکالنا بڑا خطرناک ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے، وہی چیزیں جس میں تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان لاکھ دفعہ سوچے اپنا منہ کھولنے سے پہلے، اب وہی باتیں اتنی آسانی سے کی جا رہی ہیں اور بغیر کسی سوچ سمجھ کی جا رہی ہیں، اور دین کے نام پہ کی جا رہی ہیں، کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بات سمپل سی بات ہے، میں نے تو سنا ہے اس کے بارے میں نے خطبہ سنا تھا اس کے بارے میں نے یہ یوٹیوب ویڈیو دیکھی تھی اس کے بارے میں، اس میں سے جہاد کا مسئلہ، فتح کا مسئلہ، غیر مسلمانوں سے تعلق کا مسئلہ، یہ مسائل قرآن میں بہت گہرا مطالعہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو تمام انبیاء کا کریئر ہے جو قرآن میں ریکارڈ ہوا ہے، جو اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں، جو مدینے والوں کے ساتھ معاملات ہیں، اگر آپ کے سامنے اس کی بہت گہری تصویر نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سمپل سی تصویر کھینچی ہوئی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ نجس ہیں، وہ گند ہیں، وہ پلید ہیں، ان کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ تمہیں سلام کریں تو ان کا جواب بھی مت دینا، تم دوسری طرف چلے جانا، اگر وہ مسجد میں آئے تو استغفر اللہ العظیم، تمہیں اسپیشل کلیننگ بلوانی پڑے گی۔ ہمارے یہ کہاں سے آئی افکار، یہ سوچ کہاں سے آئی؟ اس کا نہ دین سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق۔ ایک دو باتیں کہیں سے سنائی، اس کو ہم نے آگے کر دیا، اور اس سے زہر پھیلتا ہے، نفرت پھیلتی ہے، اور جسے عربی میں کہتے ہیں سوء الفہم، غلط فہمی پھیلتی ہے دین کے بارے میں۔ ایک تو ہے غلط فہمی غیر مسلم کو، میں غلط فہمی کی بات کروں جو مسلمانوں کے ہاں پھیلی ہوئی ہے، یہ دوسرے قسم کا زہر ہے۔ تیسرا زہر، جو آخری زہر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں آج، وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ہیں پرائیورٹی، عربی میں کہتے ہیں الاولویہ، جو چیز پہلے ہو، سب سے اہم پہلے، اس کے بعد اس سے کم اہم، اس سے بعد اس سے کم اہم، اس سے بعد اس سے کم اہم۔ جب سے ٹاپ کی چیز ہے نا، اس کے بارے میں سب سے زیادہ بحث ہونی چاہیے، جو سب سے کم اہمیت کی ہے اس کے بارے میں سب سے کم بحث ہونی چاہیے۔ اصل میں یہی تو عدل کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں اور آپ کا باس آپ سے کہے یہ سب سے اہم کام ہے، اس کو پہلے ختم کرو، اور جب تمہیں ٹائم ملے تو یہ دوسرا کام بھی کر لینا، اور آپ دوسرے کام میں لگ جائیں پہلا کام کیے بغیر، تو آپ کا باس آپ سے خفا نہیں ہوگا،
آپ کو فائر نہیں کرے گا، تمہیں کام نہیں کرنا آتا، تمہیں میں نے کہا تھا وہ پرائیورٹی ہے تمہاری۔ ہمارے دین میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے، یعنی کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اور بنسبت کس چیز کی اہمیت کم ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمام چیزیں ہمارے دین میں ایک اہمیت کی نہیں ہے، ہر چیز ایک اہمیت کی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی چیز غیر اہم ہے، سب چیزیں اہم ہیں، لیکن اہمیت میں بھی ایک پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اس اہمیت کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے اور کیا چیز کم ہے، کس چیز پر زیادہ زور دینا چاہیے، کس چیز پر کم زور دینا چاہیے؟ اس چیز کا فیصلہ قرآن خود کرے گا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، یہ کتاب شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتب ہے۔ اس میں جن باتوں کا بار بار ذکر آیا وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ سب سے اہم چیزیں ہیں۔ جس چیز کا بہت کم ذکر آیا ہے اس کی بنسبت کم اہمیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، جس چیز کے بارے میں قرآن ہمیشہ بات کرتا ہے، تقوی کے بارے میں بات کرتا ہے، عدل کے بارے میں بات کرتا ہے، انصاف کے بارے میں بات کرتا ہے، سچائی کے بارے میں بات کرتا ہے، بار بار وہی بات آتی ہے۔ اخوت کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، دعوت کے بارے میں بات کرتا ہے، خدا کی طرف بلانے کے بارے میں بات کرتا ہے، صبر کی بات کرتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے یہاں بہت کم ہیں، بہت کم۔ جب بات ہوتی ہے تو کس پہ ہوتی ہے؟ نیل پالش حرام ہے کہ نہیں، داڑھی کتنی لمبی ہونی چاہیے، 20 نمازیں ہوں تراویح میں یا 20 رکعات ہوں یا 8 رکعات ہوں، یہ چاند رات کون سی رات ہے؟ اس پہ بحث ہوگی تو گھنٹوں بحث ہوگی۔ اور اگر کوئی صبر کے بارے میں بات کرے گا تو کیا کہو گے؟ یہ تو پتہ ہے ہمیں یار، یہ تو پتہ ہے، کوئی اور بات کرو۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ اگر اتنی سمپل بات ہوتی تو اللہ کے آخری کلام میں اتنی زیادہ تکرار، اتنی زیادہ ریپیٹیشن کہ کس چکر میں، کیوں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ دیکھیے، آپ کو بتانے میں اور آپ کو سکھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کسی کو بتانا اور کسی کو سکھانا ایک بات نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو بتاؤں تو کتنی بار بتاتا ہوں؟ ایک مرتبہ۔ اگر کسی کو سکھانا ہو نا تو اس میں وقت لگتا ہے، اور اگر ٹیچر اچھا ہو تو بار بار اپنی بات کیا کرتا ہے؟ دہراتا ہے، اور جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو زیادہ دہراتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ اور وہ دہراتا ہے اس لیے ہے، اور جو ٹیچر زیادہ دہرا رہا ہو اس کا مطلب ہے جو طالب علم اس کے سامنے وہ ذرا کمزور ہے، اس کو ایک بات میں 2 بار میں بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کو بار بار سنانے کی ضرورت ہے۔ اگر استاد اپنے طالب علم کو اچھی طرح جانتا ہو نا تو اسی کے مطابق دہرائے گا، اسی کے مطابق کم بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اسے نہیں پتا کیا بنایا تھا، کسے بنایا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے بات دہرائی ہے تو اچھی طرح جان کے دہرائی ہے کہ ہمیں قرآن بتایا نہیں جا رہا، ہمیں قرآن سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ہمارے دماغ میں اپنی پرائیورٹی ہے، ہمارے دماغ میں اپنے سوال سب سے اہم ہیں۔ جن سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے وہ سوال ہمارے ہاں کم اہمیت کے ہیں، بس ہمیں وہ آیات دکھا دو یا وہ حدیث دکھا دو۔ دیکھو لوگ کیا پوچھتے ہیں آ کے، کوئی دعا ہے ہماری جو وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہے، کوئی دعا، خاص دعا بتا دیں قرآن میں سے، یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم ایک دعا دے دیں، باقی ہمیں قرآن سے کیا واسطہ۔ اچھا ہاں یہ بتا دیں، وہ مجھے بخار چڑھا ہوا تھا، کون سی سورت پڑھوں؟ یا وہ بچے کی گریجویشن ہو رہی ہے، کوئی سورت ہے وہ پڑھ دیں، اس میں پھونک مار دیں سورت پڑھ کے۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے آپ کے ہاں، یہ قرآن سکھانے آیا تھا آپ کو۔ آپ اندازہ کریں، ان میں سے کسی چیز کا میں انکار نہیں کر رہا۔ دعا کیجئے، آپ دبا کے کیجئے دعا، سارے دن دعا کریں آپ۔ مجھ سے کوئی آگے پوچھتا ہے میں کون سی دعا کروں، میں کہتا ہوں ساری کیا کرو۔ نہیں کوئی خاص دعا بتائیں جو میں پڑھوں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہاری دعا، تمہیں عربی آتی ہے؟ نہیں عربی نہیں آتی۔ اچھا تم ایسا کرو، تم دعا اردو میں کرو اور صاف دل سے کرو، اللہ تعالیٰ کو اردو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری سمجھ آ جائے گی۔ اسے کوئی خاص کلمات جو مسنون دعائیں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے، لیکن اگر یہ دعائیں صرف رٹا کر کے تم نے ایسے ہی سنا دی اور تمہارے دل میں سے کچھ بھی نہیں گزرا، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا لگاؤ ہے، جب وہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟